پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے۔ نصیب کہتے ہیں وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتا ہے، جو مقررہ ہو، خواہ پسندیدہ ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو کسبو، انہوں نے کمایا۔ کسبو کی شرط ہے، یعنی جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے، یعنی نیک اجر تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ان کو جلد اجر دینے والا ہے۔ ویسے بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ دعا کرنا بھی کوشش میں شامل ہے۔ جیسے آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ دعا کرنا بھی کوشش میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مما کسبو کی شرط لگا دی گئی۔ کسبہ کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو نیک اعمال انہوں نے کیے اس کا نیک اجر ان کے لیے تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ جلد اجر دینے والا ہے۔ تو ان لوگوں کا فائدہ فکسڈ ہے، وہ اس لیے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے، یعنی خود نیک اعمال کیے، تو اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ہم محنت کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور نیک عمل کرے اور اجر ہمیں مل جائے۔ کسبو کی شرط ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مما کسبو۔ تو یہ دنیا جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر اس دنیا کو ختم ہونے میں ابھی ٹائم ہے تو ہم نے تو ویسے بھی جانا ہے، اور ابن آدم اپنے قدم میدان محشر سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عمر کس طرح گزاری، جوانی کہاں گزاری، یعنی عمر کا سوال الگ ہوگا اور جوانی کا سوال الگ ہوگا۔ جوانی کہاں گزاری، کیوں جوانی کا ذکر الگ سے ہوگا؟ کیونکہ بہت ہی پیک ایج ہے، طاقت سے بھرپور، صحت سے بھرپور، صلاحیتوں سے بھرپور، تو اس خاص عمر کا الگ سے سوال کیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، اور پوچھا جائے گا کہ کہاں اس کو لگایا، پیسہ آیا کہاں سے اور خرچ کہاں ہوا۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب ابن آدم نہیں دے گا تب تک میدان محشر سے اپنے پیر نہیں ہٹا سکے گا، اللہ کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا۔ اور یہ 5 سوال آپ دیکھیں تو ہماری پوری زندگی پر محیط ہیں تو دیکھنے کو 5 سوال، لیکن کتنے بھاری سوال ہیں۔ لمحوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ لمحوں میں کی جانے والی عبادت کا اجر بھی زیادہ ہے۔ جیسے آپ الحمدللہ کہتے ہیں پورے شعور کے ساتھ، کیا اجر ہے؟ میزان بھر جاتا ہے، سیکنڈز ہی لگتے ہیں نا الحمدللہ کہنے میں۔ تو جہاں لمحوں میں کی جانے والی عبادت کا اتنا اجر ہے تو ایک ایک لمحے کا پوچھا بھی جائے گا کہ کدھر لگایا۔ تو جہاں دعا کرنی ہے
وہاں کوشش بھی کرنی ہے. اور اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جو بھی کوشش ہم کرتے ہیں اس میں دعا بھی شامل ہے تو کوئی ایشو نہیں، کہ میں اور آپ محنت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہماری کوشش ہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اللہ کو فی ایام، دنوں میں معدودات، گنے چنے. یہاں سے ایام تشریق مراد ہیں جو منا میں گزارے جاتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 11 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک. فمن، تو جو کوئی تعجلہ، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. کوئی منا میں صرف 2 دن گزار کر چلا جاتا ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ گزار کر چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. یعنی وہ منا میں 3 دن گزار کر جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. اصل چیز گنتی نہیں ہے، اصل چیز تقوی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. انکم، بے شک تم، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف حشر کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے کہ سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے. جیسے حج میں ہم اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. اس میں ذکر الہی کی کثرت کرنے کا حکم ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان ایام میں بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہنا مسنون ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی بآواز بلند تکبیرات پڑھی جائیں، یعنی ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مجھے اور اوس بن حدثان کو بھیجا کہ ہم یہ اعلان کریں، بے شک جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ منا کے ایام کھانے اور پینے کے ایام ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. 2 اہم ترین سٹیٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. پہلی سٹیٹمنٹ کہ جنت میں سوائے مومن کے اور کوئی نہیں جائے گا، اور دوسری بات کہ منا کے یہ جو دن ہیں یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، یعنی عید کے دن ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے منا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا اور جب عرفات کو جائے. امام بخاری نے اپنی حدیث کی کتاب میں باب بندی کی ہے. باب بندی کی ہے یعنی ہیڈنگز دے دی ہیں، اور پھر اس کے نیچے انہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے. اس سے پڑھنے والے کو بہت اچھے سے اس حدیث سے نکلنے والی فقہ سمجھ آ جاتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے. اب یہ امام بخاری آگے مزید یہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. انہوں نے باب بندی کی اور اب حدیث بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیر سے گونج اٹھتا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں منا میں اور نماز کے بعد تکبیر کہتے، اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے، اپنی مجلس اور چلنے پھرنے کے دوران ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے. اور میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے
مختلف صحابہ کرام کے مختلف عمل اس میں انہوں نے واضح کیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں بآواز بلند تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو تکبیرات کب سے پڑھنا شروع کرنی ہے؟ عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک. ایک اور اہم بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے. اس بارے میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یوم النحر تو 10 ذی الحجہ، اس دن تو ویسے بھی عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر 11 12 اور 13 یہ بھی عید ہی کے دن ہیں، یعنی عید الاضحیٰ 4 دنوں پر محیط ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 دن گزارتا ہے منا میں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور کوئی 3 دن گزارتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام منا 3 ہیں، تو جس نے 2 دنوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. پھر آیت کا جو اختتام کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون. اب کوئی 2 دن منا میں رہ رہا ہے، 3 دن رہ رہا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نیک کام میں اخلاص مطلوب ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں رسوائی ہوگی. ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، معافی نہیں ہے اس کی جب تک کہ کوئی توبۃ النصوح نہ کرے، جب تک کوئی سچی توبہ نہ کرے، اس کو چھوڑ نہ دے. ایک اور روایت آتی ہے جس میں ریاکاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کا حال لوگوں کو سنائے گا. جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کو تمام لوگوں کو دکھائے گا. یعنی اگر کسی نے دکھانے کے لیے اور سنوانے کے لیے نیکی کی تو کل قیامت کے دن اس ریاکار شخص کی رسوائی میدان محشر میں ہوگی. یعنی اس ریاکاری کی وجہ سے جو اس کو ذلت ملے گی اس کی اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ لوگوں میں کرے گا. اس ریاکاری کی وجہ سے جو ذلت اس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں تمام لوگوں کو دکھائے گا، سنوائے گا بھی اور دکھائے گا بھی. جس کو اپنی نیکی سنوانے کا شوق ہوگا تو اس کی جو ذلت ہے اس کو سنوایا جائے گا، اور جس کو اپنی نیکیاں دکھانے کا شوق ہے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جو اس کو ذلت دے گا وہ لوگوں کو دکھائے گا بھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر نیک کام میں اخلاص مطلوب ہے. اور ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھا تھا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. جو کچھ بھی آپ نیکی میں سے کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر آپ اس حصے کو گھر میں ایسی جگہ لگا دیں
جہاں سے گزر اکثر اوقات ہوتا ہے. تو یہ اتنا بیسٹ ریمائنڈر ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر اس آیت سے گزر گئی, ٹھیک ہے. آپ کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس آیت کو دیکھ لیا, تو آپ کو ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ میں جو بھی نیک کام کروں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں. اور پھر اس چیز کی پریکٹس اتنی اچھے سے ہو جاتی ہے کہ ریمائنڈر کی نیڈ بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے کہ نیکی کا کام کرنا ہے صرف اور صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, نہ کسی شخص کو سنوانا ہے, نہ کسی شخص کو دکھانا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہاں اس لیسن کے اختتام کے ساتھ حج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا. حج کے جو مقاصد ہیں اور جو فوائد ہیں وہ ان تمام آیات میں ہمیں سمجھائے گئے, بتائے گئے. حج کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی جاتی ہے, اس کی معرفت کروائی جاتی ہے. یہ رجوع الی اللہ کا ذریعہ ہے. سفر حج کے ذریعے بندے کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ محبت اور شوق کا سفر ہے. اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا, احکامات کی پابندی کرنے کا سبق دیا گیا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ اطاعت کا سفر ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کا صرف چکر لگوایا ہے, اور کیا دیکھنا چاہا ہے, بندے کی اطاعت دیکھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے یہ حج. نہ جھگڑا کرنا ہے, نہ گناہ کا کام کرنا ہے. ایون آپ دیکھیے کہ جذبات کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے یہ بھی سکھایا گیا. حالانکہ شوہر اور بیوی کا تعلق جائز ہے, حلال ہے, لیکن اس حلال کام سے حج کے دنوں میں روکا گیا تاکہ ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کی تربیت کی جا سکے. پھر آپ دیکھیے کہ خود کو حدود میں رکھنا, کسی کو تکلیف نہ دینا, اتحاد اور اتفاق کی کتنی بڑی تعلیم حج کے ذریعے دی گئی کہ مل کر رہنا ہے, اجتماعیت کو پروموٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عقیدہ توحید کو بھی پختہ کیا گیا ہے
کسی فیک اللہ کی مانتے ہوئے سارے حکم بجا لاؤ. اللہ نے کہا ایسا کرو، بس اللہ نے کہہ دیا تو کرنا ہے. تو عقیدہ توحید کو ہمارے اندر راسخ کیا جاتا ہے اس حج کے ذریعے. بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس عبادت کو اب تک نہیں کر سکے اللہ ان کو نصیب کرے، اور جو لوگ کر چکے ہیں اور وہ نفل حج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو بھی نصیب کرے. سب سے اہم ترین سبق جو اس حج سے ملتا ہے، جس پر یہ ٹاپک اینڈ ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے مرنا ہے اور سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. جب یہ کیفیات ہمارے اندر آتی ہیں تو ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کی فیلنگز کیا ہیں؟ اللہ سے محبت جس کی بنا پر انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کا خوف کہ جس کی بنا پر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. تو جب مرنے کا احساس ہوگا نا ہمارے اندر، موت کی یاد ہمارے دل میں ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں خاطر خواہ تبدیلی آئے گی. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ احساس تقوی بڑھانے میں مددگار ہے. اس چیز کو آپ ایسے بھی محسوس کر سکتے ہیں جب ہم کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھتے ہیں تو کچھ دنوں تک ہم کن کیفیات میں ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی مر جانا ہے. پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو ہماری وہ کیفیات ختم ہو جاتی، پھر سے ہم دوبارہ دنیا میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن موت کا احساس جب شدت سے ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہماری نمازیں بہتر، ہمارے اذکار بہتر، ہمارے دنیاوی معاملات بہتر، ہمارے اخلاق بہتر. کہ میں مر جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو. تو یہ احساس بہت خوبصورت احساس ہے اور یہ حج کا اتنا بڑا سبق ہے. جب میں حج پر گئی تھی تو یقین کریں مزدلفہ کی رات مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سفید لباس میں جگہ جگہ مردے سوئے. ایک بادشاہ بھی اسی لباس میں ہے. اگر بادشاہ کو بھی حج کرنا ہے تو وہ بھی احرام ہی پہنے گا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کا سٹیٹس کیسے حج کے دنوں میں ایک کر دیا. ایک بادشاہ بھی حج کر رہا ہے تو اسے عرفات جانا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا ہے، پھر مینا میں بھی 2 دن یا 3 دن ٹھہرنا ہے. اس کے لیے بھی کوئی اسپیشل آنرز نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کل قیامت کے دن بھی جب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ننگے جسم، کوئی تخصیص نہیں ہوگی. مجھے ایسا لگتا تھا یا اللہ یہ تو جگہ جگہ مردے سو رہے ہیں. اور اتنا زیادہ میری زندگی میں چینج آیا تھا حج کے بعد کہ میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. کیا لکھا ہے قرآن میں؟ اگر میں مر جاتی ہوں بغیر قرآن پڑھے تو میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ کیا جواب دوں گی اپنے رب کو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں یا اللہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ کیا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ حج سے پہلے حج کی ساری فکر پڑھ لی الحمدللہ. ورنہ اگر حج بغیر علم کے کر لیا ہوتا تو ایک گلٹ کیا آتا کہ حج صحیح نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اس میں اگر آپ نے بہت بڑے بلنڈرز کیے ہیں، بہت بڑی بڑی مسٹیکس کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے حج کو کیسے قبول کرے گا. اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حج سے پہلے حج کی پوری فکر سمجھی، اور جس طرح سے ایک ایک سٹیپ جو حج کرنا تھا الحمدللہ ویسا اللہ تعالیٰ نے خاص کرم اور رحمت سے کروا لیا کہ آج اگر میں حج کو پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے. اللہ سے اچھی امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ جو لوگ حج کے بارے میں جانے بغیر حج کرتے ہیں، جانے کیا ان کے اوپر گزرتی ہوگی جب صحیح علم ان کو پہنچتا ہوگا کہ حج تو ایسے کرنا چاہیے تھا. اتنی خوبصورت عبادت ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے. اور میں نے دوران حج اللہ کی اتنی مدد محسوس کی الحمدللہ، اللہ کو اتنا قریب محسوس کیا ہے، اسپیشلی وقوف عرفہ میں. وقوف عرفہ میں ایسا ہوتا ہے کہ
آپ جتنا کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکیں. جب میں وہ دعائیں کری تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ بہت قریب ہے، اور میری زندگی یوں سمجھ لیجئے حج کے بعد بدل گئی. میں وہ رہی نہیں جو پہلے تھی، چینج ہو گئی بالکل. پھر اس کے بعد یہ سفر اس طرح سے شروع ہوا کہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ مجھے کوئی اچھے سے قرآن پڑھا دے، اور اس کے لیے بھی بہت سفر کیا، بہت لوگ ڈھونڈے، بہت لوگوں تک پہنچے، لیکن فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین استاد دیا جس کی وجہ سے الحمدللہ قرآن پڑھا. تو جب یہ نعمت ملی نا قرآن کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھ تک نہیں رہنی چاہیے. جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے مجھے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. بس پھر یہ سفر شروع ہوا الحمدللہ. تو اتنی بڑی بڑی نشانی ہے وہاں. جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں نا تو اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، حجر اسود دیکھتے ہیں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں دیکھتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی میں چینج آتا ہی آتا ہے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں. اچھا، آپ کو ایک احساس یہ بھی گزرتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو آپ نے یہاں طواف بھی کیا ہوگا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی جگہ پر پہنچ گئے الحمدللہ جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک محبت جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس کی فیلنگز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے وہاں جا کے الحمدللہ. اسپیشلی مدینہ میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جیسے جیسے آپ اس کے قریب جاتے ہیں نا آپ کی دل کی حالت عجیب ہی ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ. کس جگہ پہنچ گئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جسد مبارک موجود ہے روزہ مبارک میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک موجود ہے، جسم مبارک موجود ہے. تو آپ کو اتنی اسٹرانگ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ ریاض الجنہ کے قریب جاتے ہیں اور روزہ مبارک بالکل اس کے پاس ہی ہے. بہت ہی خوبصورت جگہیں، دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں مکہ اور مدینہ الحمدللہ. اتنا رج کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو یہ نصیب کر عبادت، نسلوں کو بھی اللہ نصیب کرے حج مبرور. اس کی دعا کیا کریں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے الحمدللہ. جس نے واقعی خلوص کے ساتھ حج کو کیا تو وہ چینج ہو کے ضرور آتا ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.